بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علوم الحدیث کی پریکٹس کے لیکچرز ہمارے چل رہے اور یہ آخری لیکچر ہے۔ تو یاد ہوگا کہ یہ HS03 کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں، حدیث کتابوں کی جانچ پڑتال کی ایک پریکٹس ہم کر رہے ہیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں کہ اس کا ایک پورا سکیل یہی آتا ہے، متواتر ہو یعنی 100% یقین ہو، صحیح ہوتی ہے کہ ریلائبل ہے، جو 80-90% آپ کو یقین ہے کہ یہ اوتھینٹک حدیث ہے۔ حسن ہوتی ہے فیئر کہ اچھی ہے، یعنی 50-80% تک عموماً، یا 60-80% آپ کہہ لیں، یعنی یہ نمبر تو میں نے بس صرف آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کیے، ورنہ آپ خود اس میں کر سکتے ہیں۔ اور ضعیف یعنی ویک، کمزور حدیث ہے 1-50%، اور موضوع وہ ہوتی ہے کہ جو جعلی حدیث ہو۔ تو ہر لیکچر میں یہ اسپرنگر جرمن اسکالر جب انہوں نے علوم الحدیث پڑھے تھے تو وہ امپریس ہو گئے تھے۔ یہ بہت سارے لیکچرز میں عرض کر گیا کہ انہوں نے کہا کہ بھی یہ اسماء و رجال والا جو علم مسلمانوں نے ایجاد کیا نا، جس میں 5 لاکھ بندوں کی پوری بیبلیوگرافی مل جاتی ہے یار، اس کو میں نے پچھلے لیکچر میں انگلش میں بھی کیا تھا، اصل تو انہوں نے جرمن میں لکھا ہوگا۔ تو ایک بار پھر تھوڑا سا آپ یاد کر لیں کہ آپ نے حدیث کو یہ چیک کرنا ہے کہ اس کا متن پہلے تو کانٹیکسٹ میں، یعنی ورڈز الفاظ میں یہ جو بات ہے وہ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ قرآن، سنت اور ایک عقل یعنی لاجک، آپ کی لاجک کے جس میں کسی انسان میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، وہ اس کو لاجک کہا، تو ان سب میں نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ تو چلو ہو گیا آپ کا یہ پہلا ٹیسٹ آپ نے جب کیا، تو یہ پھر یہ رزلٹ تو آیا گڈ، یا نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، پھر آپ سند یعنی چین آف نیریٹرز کے کرتے ہیں کہ بندے ریلائبل ہیں کہ نہیں ہیں، اور ریلائبل میں خاص طور پر جو سیاسی یا مذہبی فرقے سے تعلق ہو اور صرف اس حد تک ہی ہو اور عبادت بھی کرتے ہوں تو نو پرابلم، لیکن اگر وہ پروپیگنڈا کرنے والے ایجنٹ ہو تو پھر تو وہ جناب پھر تو ایکسیپٹیبل چیز ہی نہیں ہوتی۔ اچھا، حدیث ریسرچ کو پچھلے لیکچرز میں عرض کیا تھا، پہلے حدیث کو آپ سرچ کریں، اس کا طریقہ یہ لکھا ہوا بھی آ رہا ہے اور آپ کو پچھلے لیکچرز میں عرض کیا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ لاجیکلی سوچیں، اس کا آپ انالیسس کریں، خود آپ یہ بات نہیں کرنا ہے، کریں جناب۔ اگر یہ اوتھینٹک آپ کو لگ رہی ہے تو پھر اگلا کام چین آف نیریٹرز کو چیک کر لیں، ایک ایک بندے کو وہ ریلائبل ہیں یا نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد فائنل رزلٹ آپ نے کرنا ہے کہ یہ حدیث صحیح، حسن، ضعیف، موضوع یا بلکہ متواتر، جو بھی آپ کرنا چاہیں کریں۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ کتاب کا میں نے آپ سے مشورہ عرض کیا تھا کہ یہ بکس ہیں جس کو پچھلے لیکچرز میں نے عرض کیا ہوا تھا، تو اس کو آپ کر لیں۔ ان سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بکس کے نام معلوم ہے تو انہی بکس کے اندر آپ سرچ آسانی سے کر سکتے ہیں، مقصد یہ صرف۔ آئیے جناب اسی طریقے سے جو ہم پہلے کرتے رہے، یہ hadith.islam-tv.com پہ آئے اور یہاں پہ اب ہم سرچ کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے لیے میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا کہ یہ جو ابحث پہ آپ عربی میں لکھیں گے نا، یعنی آپ کو عربی کا پہلے کی بورڈ لگانا پڑے گا آپ کو اپنے کمپیوٹر میں تاکہ آپ عربی میں لکھ سکیں نا اسے، تو اس کو آپ لکھیں گے تو میں نے یہاں پہ لکھا المہدی۔ یہ مجھ سے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا کہ امام مہدی کے تشریف لانے کا تصور ہے، کئی مولوی صاحب بتاتے ہیں کہ جنہیں امام مہدی آئیں گے اور وہ بالکل آپ کو وہاں پہ ایک بڑے سکون کے زندگی جس میں آپ سپر پاور بن جائیں گے اور اس طرح کی ہوگا، اس قسم کا آتا ہے نا واقعہ۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہی تصور پورا قرآن میں ہے؟ قرآن میں تو نہیں ملا کہیں پہ۔ پھر احادیث میں دیکھا تو میں نے لکھا المہدی، تو بہت ساری
روایات اکٹھی ہوئی ہیں، مختلف بکس کی ہیں. تو اب یہ جتنی ملی ہیں، یہ 7 کے قریب ملی ہیں مجھے. اس میں 6 تو اس ٹائم نظر آ رہی ہیں اور ایک اور بھی ہے. تو آئیے پھر ہم ایک ایک کو لے کے اس کی وہی ریسرچ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں. اب جناب پہلی روایت ہے، یہ جناب الرئیسہ الجامع المعمر بن راشد صاحب نے ایک چیپٹر لکھا المہدی. ان کے ہاں یہ روایت 1388 نمبر ہے. اس کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں کہ کعب کہتے ہیں اسے مہدی کہتے ہیں کیونکہ وہ کوئی خفیہ انفارمیشن نہیں دیتے. تورات اور انجیل میں اس کا ذکر ہے کہ وہ انطاکیہ میں نکل آئیں گے. اچھا، پہلی بات تو یہ آئی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے، کوئی کعب صاحب ہیں انہوں نے یہ ارشاد فرمایا، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے. اور اس میں دیکھیں کہ یہ راوی رواہ کے اندر کوئی بندے کا نام نہیں آ رہا، یعنی ظاہر ہے کہ یہ بندوں کے جو نام جو لکھے ہیں مطر اور کعب، پتہ نہیں یہ کون صاحب ہے. ایک تو یہ بات. اچھا اب آئیے، یہ کتاب معمر بن راشد صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے. وہ خود عراق میں بصرہ کے رہنے والے تھے اور یمن میں سیٹل ہوئے تھے، اور ان کی عمر جو ہے یہ 95 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 153 ہجری میں انتقال ہوا ہے. اور وہ ابن شہاب الزہری ان کے پارٹی کا حصے تھے. اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے خلاف منفی تاریخی روایات جتنی بھی ہیں وہ یہی زہری صاحب کے روایتیں ہوتی ہیں. اب یہ میں نے کہاں سے کہہ دیا، آپ اس کے لیے ابن شہاب الزہری صاحب کی بیبلیوگرافی کو پڑھ لیجئے. تو جتنی احادیث تو نہیں کہ ظاہر ہے کہ آثار ہیں. آثار کہتے ہیں کہ جو صحابہ کرام یا اگلی نسل کے لوگوں کی جو باتیں ہیں ان کو آپ سرچ کریں تو صحابہ کرام پہ جتنے نیگیٹو کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں تو وہ انہی زہری صاحب کے ذریعے سے ہی آتے ہیں. یہ میں نے جب سرچ کیا تو وہ اس طرح سے آیا تھا. اچھا چلیں وہ اگلی بات آتے ہیں زہری صاحب پہ، تو بعد میں بات کرتے ہیں. اب آئیے ایک حدیث، اب ایک صحابی کی بات ہے، یہ مطر صاحب بیان کرتے ہیں ایک شخص نے بتایا کہ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا مہدی کی عمر میری جیسی ہوگی. اب یہ بھی دیکھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے، لیکن ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی بات ہے. لیکن اب اس کے اندر راوی دیکھیں تو اس میں پہلے تو مطر صاحب ہے، مطر صاحب کا کچھ پتہ نہیں کون ہے. دوسرے ان رجل ایک شخص سے یہ بات ہوئی، وہ بھی پتہ نہیں کون صاحب ہے. اچھا صرف ذکر کس کا ہے؟ یہ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کا، اور وہ صحابی یعنی صحابی کی بات ہے، لیکن وہ آئی کس سورس سے، کہاں سے آئی ہے آپ کے پاس، تو وہ بندہ ہی نہیں معلوم کہ بندے ریلائبل ہیں کہ نہیں ہیں. اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کوئی امام مہدی کی تو کوئی تفصیل نہیں کی، بس ان کے نام سے بس اتنا آیا ان کی عمر کے ہوں گے، بس اتنی بات ہے. اب یہ تیسری، یہ اسی المعمر بن راشدی کی بک میں اگلی روایت ہے. اس میں ابو طاؤس صاحب ہے. ابو طاؤس صاحب کہتے ہیں علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا. یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تو صحابی ہیں اور بڑے اسکالر ہیں، اور ان کے بیٹے علی نے یہ بیان کی ہے بات، یعنی بات بھی یہ علی صاحب کی ہے کہ مہدی اس وقت تک نہ نکلیں گے جب تک سورج طلوع کے وہ نشانی بنے گی، ایک طلوع کے وقت وہ نشانی بن جائے گا سورج. اچھا اب یہ دیکھیں یہ بات بھی نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، نہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ہے، بلکہ یہ علی بن عبداللہ بن عباس ہیں جو عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. اب ذرا ان کی بیبلیوگرافی کو آپ پڑھ لیں یہیں پہ، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو علی صاحب ہیں یہ 71 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 118 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. لیکن ان کے والد صاحب جو ہیں وہ صحابی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، وہ ان کی پڑھ لیں تو وہ 67 ہجری میں فوت ہو گئے. تو بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ والد صاحب فوت پہلے ہو جائے اور بیٹا بعد میں پیدا ہو. اب کہیں یس ہو سکتا ہے، لیکن ہو بھی سکتا ہے تو زیادہ سے زیادہ میکسیمم 9 مہینے ہی لگ سکتے ہیں بس، لیکن 4 سال بعد بیٹا پیدا ہو ہی نہیں سکتا. کیا خیال ہے؟
آپ کچھ اس پہ کریں گے؟ کچھ اس پہ کمنٹ آپ کریں. اچھا اب آئیے، ایک صاحب ہے ان کے نام پہ لکھا ہوا رہا ہے، یہ جو ابن طوس صاحب ہے، طوس صاحب سکھا لکھا ہوا ہے، ریلائبل بندے ہیں، لیکن ان پر تبصرہ یہ بھی ہے، یہ آپ دیکھیں الجرح و تعدیل کے اندر آپ کلک کریں تو جو پہلا لکھا ہوا ہے ابو حاتم صاحب نے کہ یہ رافضہ باغی پارٹی میں شامل تھے. رافضہ یہ کون تھے؟ یہ ایک پارٹی تھی کہ جو بنو امیہ کی حکومت کو تباہ کرنا چاہ رہے تھے، تو اس پارٹی کے حصے یہ صاحب تھے، لیکن باقی راویوں نے ان کو ریلائبل قرار دیا. ریلائبل تو ہوں گے، لیکن یہ کنفرم ہو گیا کہ وہ جناب ایک سیاسی پارٹی جنہوں نے بغاوت کی تھی تو وہ تھے. اور اسی طرح یہ علی صاحب جو ہے تو یہ اپنے والد صاحب کی وفات کے 4 سال بعد کہاں سے پیدا ہو گئے، یہ اب سوال ہوگا. تو ابھی تک دیکھیے ایک ایک روایت کو میں انالیسس کر رہا ہوں. اچھا اگلی روایت دیکھیں، ایک اور یہ بھی وہی معمر بن راشد صاحب کی بک کی ہے. ابن سیرین نے کہا کہ انہوں نے مہدی کو دیکھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. تو یہ پہلی بات یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی نہیں ہے، یہ کوئی ابن سیرین صاحب ہے جنہوں نے بات کی ہے. ابن سیرین صاحب کی میں نے بیبلیوگرافی کو سرچ کیا، یہاں پہ تو لکھی ہوئی نہیں ملی اس میں، لیکن میں نے اور طرف سے اور سورسز سے گوگل کے ذریعے سرچ کیا تو پتہ چلا وہ 32 ہجری میں پیدا ہوئے، 110 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. اس ویب سائٹ میں ابن سیرین کے بارے میں تو کچھ نہیں ہے، لیکن جرح و تعدیل میں انہیں بتایا گیا کہ 50% تک قابل اعتماد تھے، 100% نہیں تھے. اچھا انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے کہاں سے مہدی صاحب اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، کیا انہوں نے خواب میں دیکھا یا وہ سچ مچ دیکھا، انہوں نے کہاں سے دیکھا، کوئی ڈیٹیل کچھ نہیں. تو جناب فیصلہ تو آپ نے کرنا، میں تو ابھی انالیسس کا طریقہ صرف آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اب آئیے ایک اور روایت ہے، یہ ایک اور اسکالر عبد الرزاق صاحب نے، یہ بھی حدیث کے اسکالر ہیں، ان کی 15,954 روایت ہے. اب انہوں نے معمر نے قتادہ سے سنا تھا. قتادہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کو گفٹ دیا جو کسی اور انسان کے پیچھے تھا. اس وقت مہدی کو وفات آ گئی جب ان کا ٹائم تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تحفہ میری وارثوں کو دے دیجیے گا، سوائے اس کے کہ وارث نہ ملے تو پڑوسی کو دے دیجیے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ مہدی صاحب اس زمانے میں تھے اور وہ فوت ہو گئے تھے. اب اس میں آپ سرچ کریں، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے، یہ جو بات ہے کوئی قتادہ صاحب ہے ان کی بات ہے. اب یہ نہ تو قتادہ صاحب کا پتہ ہے کہ وہ ریلائبل ہیں کہ نہیں، اور دوسرے ایک اور صاحب ہے معمر صاحب ہیں، وہ بھی پتہ نہیں کہ کون صاحب ہے. تو اگر وہ مہدی تھے تو فوت ہو گئے تو بات ختم ہو گئی نا پھر تو. یعنی آپ تک جو مولوی حضرات نے جو کچھ آپ کو فرمایا ہوتا کہ جناب امام مہدی تشریف لائیں گے اور حکومت بن جائے گی اور یہ سب کچھ ہوگا اور پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہوں گے اور یہ سب ہوگا، تو بتائیے یہ ساری جتنی روایات میں تو اس کی الٹی بات آ رہی. چلیں جی، جو ہو گیا سو ہو گیا. اب اگلی روایت دیکھتے ہیں، ہم تو ایک ایک کا انالیسس کر رہے ہیں. یہ ایک اور اسکالر الازرقی صاحب، انہوں نے ایک بک لکھی ہے الرئیسیہ اخبار مکہ، یعنی مکہ مکرمہ کے بارے میں جتنی خبریں آئی ہیں انہوں نے وہ پہنچا دی ہیں. اچھا انہوں نے بندوں کے نام نہیں بتائے، صرف سے نام ہی نہیں ہے، یہ بتایا ہے ہم نے کسی بزرگ سے سنا کہ جو مکہ مکرمہ کے رہنے والے نہیں تھے، انہوں نے کہا المہدی امیر المومنین نے 160 ہجری میں حج کیا اور کعبہ تک پہنچے اور مسجد الحرام تباہ ہو گئی تھی جبکہ وہ پہلا ہی واقعہ تھا. تو یہ بھی دیکھیے کہ یہ ایک ہسٹوریکل کچھ ایویڈنس ملا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ نہیں ہے، یہ روایت کسی نامعلوم صاحب نے بتائی ہے. اب یہ سوال ہے 160 ہجری میں مہدی صاحب تشریف لائے تھے اور وہ امیر المومنین بھی تھے. امیر المومنین کا یہ
ٹائٹل یہ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کیا ہوا تھا کہ جس کو تمام مسلمانوں کا حکمران. تو وہ حج کے لیے آئے تھے. تو مسجد الحرام اس وقت کہیں کوئی کنسٹرکشن کوئی ایسی ہوئی ہوگی کہ کچھ ٹوٹ گیا ہوگا, کچھ معاملہ ہوگی, اتنی بات ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جو آپ کو بتایا جا رہا تھا کہ وہ مہدی صاحب تو قیامت کے زمانے میں آئیں گے, وہ 160 ہجری میں آ کے حج بھی کرنے آئے تھے. اب یہ سوال ہے. اب اگلی روایت دیکھیں, یہ اسی اخبار مکہ ہی میں عبداللہ بن اسحاق الحجبی صاحب نے یہ بیان کیا ہے کہ ان کی دادی فاطمہ بنت عبداللہ نے خبر حاصل کی. انہوں نے بتایا کہ مہدی نے کعبہ کیا اور انہوں نے خالی کعبہ پر پینٹنگ کی اور اس میں مسک اور عنبر یہ سارے پرفیوم تھے یہ لگایا تھا. اب وہ دادی صاحبہ بتاتی ہیں کہ یہ آپ کے دادا نے بتایا ہے جن کا نام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم صاحب ہے. تب یہ بھی جو واقعہ ہوا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہی نہیں. اور یہ بھی جو بھی محمد بن اسماعیل صاحب, ان کی بیگم تھی فاطمہ صاحبہ, اور ان کے یہ جو پوتے ہیں عبداللہ صاحب, پتہ نہیں کون صاحب ہے, ہمیں نہیں معلوم. اچھا چلیں, جو مہدی صاحب آئے حج کے لیے تشریف لائے تو کعبہ شریف پہ پینٹنگ بھی کی انہوں نے. اور یہ دو روایتیں آتی ہیں, 285 بھی ہے, 86, 356, 3 روایات میں انہیں دادی صاحبہ کی بات ہے. اب پتہ نہیں دادی صاحبہ ریلائبل ہیں کہ نہیں ہیں, ان کے کوئی جب وہ جرح و تعدیل کی گئی کہ وہ ریلائبل ہیں یا نہیں ہیں, یہ کسی محدث کو ان کی ڈیٹیل مل ہی نہیں سکی. اب ایک اور روایت, یہ بھی اخبار مکہ ہی میں ہی ہے, یہ بھی ایک ہسٹوریکل کچھ ڈیٹیل ہے. اس میں محمد بن یحییٰ نے اپنے والد کی بنیاد پر خبر پہنچائی ہے کہ امیر المومنین منصور تھے. اچھا یہ دیکھیں, یہ عبداللہ بن اسحاق وہ تھے, یہ کوئی اور ہے محمد بن یحییٰ صاحب, کہ ان کے والد صاحب نے بتایا کہ امیر المومنین منصور جو جعفر کے والد تھے وہ حج کرنے آئے. تو زیاد بن عبید اللہ الحارثی جو مکہ کے گورنر تھے, منصور نے طواف کیا اور زیاد کو بلایا. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے حجر اسود کو دیکھا کہ وہ ماربل جیسا نہیں تھا. انہوں نے زیاد کو بلایا, اور زیاد کون صاحب تھے؟ یہ مسجد الحرام کے ایک ملازم تھے جنہوں نے چراغ لگایا وہاں پہ, جو اس سے پہلے نہیں ہوا تھا جبکہ حجر اسود پر ماربل نہیں تھا. پھر مہدی نے بعد میں ماربل فٹ کیا اس میں, مہدی صاحب نے. اب یہ مہدی کون صاحب ہے؟ یہ لگتا ہے یہی منصور صاحب ہے. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی نہیں ہے, اور یہ روایت یہ سب نامعلوم حضرات ہی کے ہیں, جن کا میں نہیں معلوم کہ یہ محمد بن یحییٰ کون صاحب ہے اور ان کے والد صاحب کون ہیں, یا بھائی ان کا نام تو لگتا ہے یحییٰ ہوں گے ان کا نام, لیکن وہ کون صاحب ہے ان کی پوری ڈیٹیل کچھ پتہ نہیں ہے. اب یہاں مہدی کی بات وہ ہو رہی ہے کہ جو حکمران تھے, اور وہ ہم ہسٹوریکلی ہم نے دیکھا تو ان کا پورا نام دیکھا ابو جعفر منصور, کیونکہ یہاں لکھا ہوا ہے نا جعفر کے والد ہیں, تو ابو جعفر منصور صاحب ہیں. تو یہ 95 ہجری میں حکمران بنے تھے اور 158 ہجری تک فوت ہوئے, وہ پیدا ہوئے تھے 95 ہجری میں. تو بیچ میں وہ حکمران بنے تھے, اس لیے ان کو امیر المومنین کہا گیا. صحیح کہا گیا, یہ بات ہے. یہی وہ حکمران ہیں جو بنو عباس کی حکومت کے دوسرے خلیفہ کہلاتے ہیں. اب یہ دوسرے خلیفہ یعنی پہلے ایک اور تھے, اب یہ دوسرے جو حکمران بنے تو وہ یہ ابو جعفر منصور صاحب تھے. چلو جی, یہ پتہ چلا ہمیں. اب اتنا ہی پتہ چلا, اب جو باتیں آئیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں نہیں تھیں, لیکن ایک مل گئی ہمیں, یہ سامنے عربی میں جو آ رہی ہے. اب آئیے اس کا وہی یعنی اب ہم وہی پہلے متن کا تجزیہ کرتے ہیں, پھر راویوں پہ کرتے ہیں. اب یہ صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کسی وقت آپ سیاہ پرچم دیکھیں گے جو خراسان کی طرف سے آئیں گے, انہی میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ مہدی ہوگا.
یعنی اب دیکھیں کہ مہدی اس وقت آئیں گے کہ جب سیاہ پرچم ہوگا ساتھ، اور یہ آئیں گے کہاں سے؟ خراسان سے۔ اب خراسان کدھر ہے؟ خراسان اس زمانے میں خراسان یا آپ کے افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، کرغیزستان، ان ساروں کو خراسان کہا جاتا تھا اس زمانے میں۔ تو وہاں سے آئیں گے اور سیاہ پرچم ہوگا، تو یہ مہدی ہوں گے۔ المہدی، یہ عربی میں ال جو ہوتا ہے یہ دا انگلش کا جو آتا ہے نا، تو اس سے دا مہدی کے خاص مہدی کی بات ہو رہی ہے کہ جو خلیفۃ اللہ کا خلیفہ ہوں گے۔ اب آئیے پہلے درایت کے حساب سے آتے ہیں۔ یہ دیکھیں عقلاً کوئی تنقید تو نہیں ہو سکتی، مستقبل کا کوئی واقعہ ہے نا، ایک تو بات یہ ہے، اور دوسرا خراسان کا میں نے عرض کیا، اب خراسان کو اب سرچ کریں گے خود آپ کو پتہ چل جائے گا، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، یہ سارے علاقے کو خراسان کہا جاتا تھا۔ اب سیاہ پرچم میں کیا خصوصیت ہے؟ اور خلیفہ مہدی سے یہ بھی پتا گیا کہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنے والے ہوں گے، بڑے نیک آدمی صحیح اللہ کے حکم پہ عمل کریں گے۔ اب ہسٹری میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بنو عباس قبیلہ جو تھا انہوں نے خراسان میں ایک پورا پروپیگنڈا کیا تھا، اور وہاں سے بڑا لشکر اکٹھا کر کے 133 ہجری میں یہ بنو امیہ کے خلیفہ پہ بغاوت کی تھی، اور بغاوت بھی کیسی کی، ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا گیا، اور ایران، عراق اور سیریا تک بغاوت کرتے چلے گئے، کیونکہ بنو امیہ کی جو حکومت تھی تو وہ سیریا میں ان کا دمشقس جس کو انگلش میں کہتے ہیں، تو یہ اس کا مین کیپٹل تھا، تو وہاں تک تباہیاں کرتے چلے گئے۔ اور پھر یہ بھی پتہ چلا کہ بنو امیہ کے جو خلیفہ تھے اور ان کے تمام افراد، بنو امیہ کے جتنے بندے تھے سب فوت ہوئے، یہاں تک کہ بزرگوں کی قبروں تک کو انہوں نے بے عزت ایسا کر دیا کہ بالکل کھول کے، اور وہ کر دیا۔ بنو امیہ کا صرف ایک لڑکا ہی بچا، تو وہ ان کو ملی جگہ اور وہ کسی نہ کسی طرح نکل کے بھاگے اور سفر کر کے اسپین میں چلے گئے، اور پھر اس لڑکے نے جا کے عبد الرحمن نے جا کے پھر اسپین میں حکومت بھی بنا لی تھی۔ باقی پورے عالم اسلام میں ہر طرف بنو عباس کی حکومت بن گئی تھی ایکسپٹ اسپین کے، کہ وہاں بنو امیہ کی حکومت رہی تھی۔ اچھا، ہسٹوریکلی مزید دیکھیں بنو عباس کے ابو العباس صفح یہ پہلے خلیفہ تھے، 132 to 136 ہجری تک وہ تھے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کے بعد پھر نیکسٹ وہ تھے منصور، جن کا بھی آپ نے سنا، وہ صاحب تھے، وہ دوسرے حکمران وہ بنے تھے۔ انہوں نے 4 سالہ دور تک اپنی متعدد بغاوتیں فروغ کی، اور بنو عباس کا اقتدار مستحکم یہ پہلے ہی ابو العباس صفا صاحب نے یہ کیا تھا۔ اچھا، اب آپ لاجیکلی سوچئے کہ اگر وہ خلیفہ مہدی ہوتے تو پھر وہ لوگوں کی خدمت کرتے نا، لیکن وہ نہیں کیا انہوں نے۔ بنو امیہ کے حکمران بھی جیسے تھے ویسے ہی بنو عباس کے بنے، اور دونوں نے بادشاہت ہی اختیار کی، کہ وہ بھی سارے ڈکٹیٹرز ہی تھے، جس میں اچھے برے ہر طرح کے بندے آئے، کوئی اچھے بھی آئے کوئی برے بھی آئے، کہ کرتے رہے حرکتیں۔ تو پھر آپ حدیث کے یہ جو یہاں پہ بتایا گیا کہ سیاہ پرچم دیکھیں گے جو خراسان سے آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ خلیفہ مہدی ہوگا۔ مہدی کا لفظ جو ہے مطلب ہوتا ہے ہدایت یافتہ، تو وہ کیا ہدایت یافتہ تھے کہ جنہوں نے اتنے ہزاروں بندوں کو قتل کیا؟ تو یہ درایت کی ایک یہ ایگزامپل میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اب درایت وہی ہے کہ آپ اس کے متن کے لحاظ سے دیکھیں، قرآن کے ساتھ دیکھیں۔ قرآن مجید نے تو بتا دیا ہے ایک انسان کو بھی آپ قتل کریں تو آپ نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے قتل کرنے کی اجازت صرف ایک صورت میں ہی ہے کہ ایک نے دوسرے کو قتل کیا تو پھر جو قاتل ہے اس کو حکومت کو صرف اجازت ہے کہ وہ اس کو لے جا کے چیک کر کے کہ واقعی اسی نے
قتل کیا ہے تو پھر اس بندے کو قتل کیا جائے. یہ ہے. ہاں ایک اور آیا، یہ آپ خود قرآن مجید میں سورۃ المائدہ میں پڑھیں تو وہ یہ تھا کہ ایک بالکل دہشت گردی جیسی حالت میں بھی کہا گیا کہ ان کو بالکل عبرت ناک طریقے سے ان کو مار دیں، ان کو، یا پھر ان کو یہ بھی دے دی اجازت کہ ان کو آپ قیدی بنا دیں یا ان کو اپنے ملک سے باہر نکال دیں. یہ ساری آپشنز اللہ تعالیٰ نے دے دی نا، اس کی وہ تھی. تب آپ سوچئے کہ اب یہ بنو عباس نے یہ جو بغاوت کی تھی تو بغاوت کا حق تو کسی کو نہیں تھا کہ وہ جا کے بندوں کو قتل کرے. اچھا اب جن بندوں کو قتل کیا تو اب یہ ہمیں پتہ نہیں کہ وہ صرف ملٹری والوں کے ساتھ جنگ میں ہی ہوا یا عام بندے بھی مارے، چلو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کا، لیکن چلو جو بھی ہوا، لیکن ہوتے ہوئے پورا ڈیزاسٹر ہی ہوا. تو پھر اب اس حدیث کے راویوں پہ آتے ہیں. اس میں دیکھیں چلے ایک تو صحابی ہیں سبحان رضی اللہ عنہ، دوسرے عبداللہ بن زید صاحب ہیں، وہ ثقہ ریلائبل ہے. پھر تیسرے علی بن زید، یہ ضعیف الحدیث، حدیث میں کمزور آدمی. اور پھر شریک صاحب ہیں صدوق، کہ بس بھی کسی حد تک کچھ صدوق ٹھیک آدمی ہے، بس اتنی بات. پھر اس کے بعد وکی، وہ ثقہ حافظ امام، کہ وہ بالکل ریلائبل یاد رکھنے والے آدمی ہیں. تو وہ ہے. تو اس میں اس کا مطلب ہے اعتراض دو بندوں پہ، علی بن زید پہ اور شریک بن عبداللہ پہ. شریک بن عبداللہ بھی چلو بھی کسی حد تک ریلائبل ہے، تھوڑی حد تک، لیکن صدوق بس کچھ اچھے ہی ہیں. لیکن وہ بہرحال صحیح الحفظ یخطی کثیرہ، کہ بہت سی حدیثیں انہوں نے وہ بیان کی ہیں، بس اتنی بات ہے. لیکن یہ علی بن زید صاحب کون ہے؟ ضعیف الحدیث ہے. اچھا اب آئیے وہی الجرح والتعدیل کو اب کلک کریں تو وہ پوری ڈیٹیل ان کی پوری ہسٹری، اب یہ کسی ایک بندے نے نہیں لکھی، اس کے کم از کم کوئی 20 کے قریب اسکالرز، سب کے سب نے ان کو ضعیف کمزور ہی قرار دیا ہے. لیکن اب کچھ کا ترجمہ جو میں نے کر دیا آپ دیکھ لیں. ابو احمد الحاکم بتاتے ہیں لیسا بالمتین ادہم، کہ یہ علی بن زید قابل اعتماد نہیں تھے. لیکن ایک دوسرے ریسرچر ابو الحسن صاحب نے ریسرچ کی کہ علی بن زید جھوٹ بھی بولتے تھے. یا دیکھیں لکھا ہوا آخری لفظ القذف، کہ ان پہ جھوٹ کا الزام ہے، کہ کچھ جھوٹ ہو سکتا بولتے ہو نہ بولتے ہو لیکن ان پہ الزام ہے. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو تفصیل سے ان کو ضعیف الحدیث، کمزور حدیث بیان کرنے کا ان پہ بتایا کہ یہ انتہائی ضعیف حدیث وہ کرتے ہیں. یہ اس میں تو جناب اب فائنل رزلٹ پہ آپ آئے. حدیث صرف ایک ہے، باقی تو عام لوگوں کی باتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی حدیث ہے اور ایک ہی صحابی ہیں سبحان رضی اللہ عنہ. لیکن ان کے پھر اگلے جنہوں نے وہ کیا تو اس میں سے ایک صحابی ہیں کہ جو علی بن زید صاحب ضعیف الحدیث ہیں، کہ بہت کمزور آدمی ہے. اور جو بات ہے کہ سیاہ پرچم کے ساتھ خراسان لے کے آئے، تو یہ اب ہمیں خود ہسٹوریکلی پتہ ہے کہ یہ سیاہ پرچم جو ہے یہ ایک خاص طور پر نشانی تھی بنو عباس کی بغاوت کے دوران، اور وہی لشکر لے کے آئے تھے خراسان سے، یعنی تاجکستان، ازبکستان، پھر اسی طرح وہاں سے لیتے ہوئے وہ آئے تھے. اچھا کچھ راوی قابل اعتماد بھی ہیں، لیکن یہ دیکھیں راوی علی بن زید کا جن کا بھی بات ہوا کہ وہ ان پہ جھوٹ کا الزام بھی ہے، کہ ہو سکتا ہے جھوٹ بولتے ہو نہ ہو لیکن الزام ہے ان پہ. اچھا ایک دیگر روایات جو آپ نے دیکھی تھی جس کو کتاب معمر بن راشد صاحب ہے، تو ان کی بیبلیوگرافی کو میں نے اور طرف سے ڈھونڈا اور ویب سائٹس میں. اب کہاں آپ خود گوگل میں آپ سرچ کر لیں آپ کو مل جائے گا. تو پتہ چلا کہ وہ عراق میں بصرہ کے رہنے والے تھے لیکن یمن میں سیٹل ہوئے
ان کی عمر 95 میں پیدا ہوئے اور 153 ہجری میں انتقال ہوا، اور وہ ابن شہاب زہری ان کے پارٹی کا حصہ تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہ جتنی منفی تاریخی روایات جتنی ہیں ساری زہری صحابی کے ہاتھوں سے آئیں۔ اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ مہدی کی تمام روایات بنو عباس کی بغاوت سے متعلق ہی ہیں، اور انہوں نے اپنے لیڈرز کو مہدی قرار دیا۔ اس سے یہی فائنل رزلٹ یہی آ رہا ہے کہ یہ اب لیڈر کون تھے کہ وہی جنہوں نے بغاوت کی تھی، اور بغاوت کر کے پھر آ کے حکومت کر لی تھی، لیکن ہزاروں بندوں کو بھی قتل کر کے حکومت کی تھی۔ تب جناب محدثین نے اس رزلٹ جو طے کیا ہے، اس حدیث کو جو ایک ہی حدیث ہے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن اب آپ پہ میں چھوڑ دیتا ہوں کہ آپ اس کو ضعیف کہیں گے یا موضوع کہیں گے۔ موضوع کیا ہے کہ جو 0 سے -100% بالکل ہی جعلی ہے، کیا ہوگی فیصلہ آپ کریں۔ تو باقی اگر آپ اس کو ضعیف سمجھیں گے تو ضعیف کا مطلب بھی کمزور ہے، اور موضوع کا تو مطلب ہے کہ بالکل ہی جعلی ہے۔ اور ہمیں یہ بھی ہسٹوریکلی یہ بھی پتا ہے کہ بنو عباس کے دوران جب وہ بغاوت کر رہے تھے تو بہت سارے پروپیگنڈے کرنے کے لیے بہت کچھ روایات وہ جناب جاری کرتے گئے۔ اس کے لیے آپ خود انہی ویب سائٹس میں آپ پھر بنو عباس بغاوت کر کے آپ سرچ کر لیں، آپ کو ہزاروں روایات مل جائیں گی، جس میں ایک ہی بات آپ کو آئے گی کہ اصل وہ پروپیگنڈا کے ذریعے انہوں نے یہ کیا، یعنی ایک عام آدمی کو لے جا کے اور انہوں نے پھر کیا اس کا رزلٹ جو ہے۔ تو جناب پھر میں تو موضوع ہی کہوں گا کہ جعلی بات ہے۔ تو اب جہاں تک وہ جو آپ کو مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ وہ جناب مستقبل میں یعنی قیامت کے قریب امام مہدی آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام سے آئیں گے، اور وہاں پہ وہ اکٹھے نماز، بلکہ وہ امام مہدی وہ امام ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام پیچھے نماز پڑھیں گے، تو وہ ساری کو آپ سرچ کر لیں، شروع سے آخر تک ایک بک میں آپ سرچ کر لیں، آپ کو کچھ مل جائے تو پھر آپ خود ریسرچ کر لیں کہ اس کی متن اور اس کی راوی قابل اعتماد ہیں یا نہیں، یہ اب آپ خود کر لیں، اور نہ ملے تو پھر یہی سمجھ لیں کہ آپ کے زمانے کے کنی صاحبان نے بس یہ ایک پروپیگنڈا یہ ایجاد کیا اور کچھ نہیں۔ تو جناب یہاں پہ ہمارے آخری لیکچر مکمل ہوتا ہے۔ اب آپ کا اگلا کام یہ اب آپ نے کرنا ہے، میں کچھ مشورہ عرض کر رہا ہوں۔ مشورہ آپ کو یہ دوں گا کہ آپ پہلے موطا امام مالک سے سٹارٹ کریں، پہلی بک اس لیے کہ وہ بہت ایزی ہے اور مختصر ہے، تو اس میں آپ کو پوری اوتھینٹک احادیث ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صحیح بخاری اور صحیح المسلم یہ ان کو آپ پڑھ لیجئے گا، بلکہ المسلم غلط ہے، مسلم ہی کہتے ہیں، مسلم ان کا نام ہے، لیکن بخاری صاحب کو البخاری کہا جاتا ہے۔ تو وہ آپ انہی کی بکس پڑھ لیں، اور اس میں آپ پڑھ لیں تو یوں آپ کہہ لیجئے کہ آپ احادیث کا بڑا حصہ آپ کا ان 3 بکس میں پورا ہو جائے گا۔ اور مشورہ میں آپ کو دوں گا کہ آپ اس کا متن واضح نہ ہو تو اسی ٹاپک پہ اور جو حدیثیں اس میں آپ کو مل جائے گا جواب۔ اچھا، راویوں کی تفصیل کو آپ ایکسل میں لکھیں یا کیسے لکھیں یہ میں آپ کو ابھی شیئر کرتا ہوں، اور اردو انگلش میں ترجمہ آپ کو مل جائے گا، آپ وہی گوگل ٹرانسلیٹ میں آپ کو مل جائے گا، اور اگر آپ کو وہ صحیح نہ لگے تو آپ کسی اور اسکالر سے اس کا ترجمہ کروا لیجئے گا، اور اگر عربی آپ کو خود آتی ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ اب تینوں بکس آپ پڑھ لیں گے، پھر آپ سنن، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور نسائی کہ یہ چاروں بھی مشہور بکس ہیں، اور اس میں فائدہ کیا ہے کہ اگرچہ اس میں صحیح حسن ضعیف ہے، لیکن اس میں اسکالر نے رزلٹ بھی دے دیا ہوا، لیکن آپ یہ بھی کر لیں کہ آپ ایک پریکٹیکل یہ بھی کریں کہ جو مثلا ابو داؤد صاحب نے اس کو صحیح لکھا ہے تو آپ
اس کو اسی طرح راویوں کو سرچ کر لیں اور پھر آپ متن کے لحاظ سے بھی سرچ کر لیں تو آپ کو اور کچھ نہیں تو چلیں آپ کی ایک اوتھینٹک آپ کو خود آپ کا اپنا رزلٹ بھی بتا دے گا آپ کو. تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ابو داؤد صاحب کے کام کی کوالٹی کیا ہے, نسائی صاحب کی کوالٹی کیا ہے کام کی. تو اس طرح آپ کی ایک پریکٹس یہ ہو جائے گی. اب یہ پڑھ لیں, پھر باقی جو رہ گئی بکس ان کو اس کے بعد پڑھیے گا. تو یہ میں اب ایکسل پہ کچھ ایگزامپل میں شیئر کر رہا ہوں آپ سے, لیکن اب آپ نے خود یہ کرنا ہے سارا. اب پہلا کام تو یہ کہ ٹاپک رکھ لیں تاکہ ٹاپک سے آپ ساری حدیث کو وہ کر لیں. کتاب کا نام لکھ دیں اب جیسے بخاری, اور پھر نمبر, وہ اس حدیث کا نمبر جو صحیح بخاری میں ہے وہ 7 ہے. اب میں نے پھر وہ کیا, یہ وہی حدیث ہے کہ جس کو ہم پچھلے لیکچر میں ہماری چلی تھی بات, اور اس وقت ہمارا رزلٹ تھا صحیح, ریلائبل ہے, اور اس کے پہلے راوی تھے عبید اللہ بن موسیٰ اور پتہ چلا ثقہ. اس سے اگلے کالم میں اب دوسرے راوی کا نام لکھ دیں اور وہ بھی اس کا رزلٹ بھی لکھ لیں, پھر تیسرے کا نام اس کا بھی کر لیں, اسی طرح کرتے چلے جائیں. تو پھر فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ اب آپ یہ دیکھیں اس پورے کو آپ اس طرح کر لیں گے, جب یہ آپ کم از کم یہ جو 7 کتابیں میں نے کی ہیں آپ جب اس میں لکھ لیں گے تو آپ انشاءاللہ اسپیشلسٹ بن جائیں. اچھا, ایکسل سے فائدہ کیا ہے کہ پھر آپ سرچ کرنا آپ کو بہت آسان ہوگا, اور اس سے پھر کیا ہوگا آپ کو کہ آپ بہت آسانی سے, یعنی آپ نے جتنی ریسرچ کی ہے اس کا آ جائے گا آپ کو رزلٹ. تو میں پھر آپ سے مشورہ یہ دوں گا کہ آپ اس میں سے اسائنمنٹ آپ کر لیں گے. مثلا آپ نے موطا کتاب کا کر لیا, اچھا آپ کہیں گے کہ نہیں جی وہ موطا بخاری اور مسلم کی بکس تینوں اوتھینٹک ہیں, لیکن آپ ری چیک اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کی ایک پریکٹس ہو جائے گی کہ جناب کس کس طرح سے پرانے اسکالرز نے کیسے کام کیا, یہ آپ کے لیے فائدہ. تو جناب اس سے پھر آپ کو یہ آ جائے گا کہ جناب اس کا ایک بالکل فائنل آپ کو آ جائے گا. تو میں کچھ اسائنمنٹس چند حدیث کیسے کر لیں گے, تو آپ چاہیں تو بلا تکلف مجھے ای میل کر دیجئے گا, میں بھی اس میں کمنٹ کر دوں گا کہ بھائی آپ نے یہ بالکل صحیح کام کیا یا یہاں آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے, تو اس سے آپ پھر امپروو کر سکیں گے. تو پھر اس کے بعد آپ کا اگلا کام ہوگا کہ اب یہ صحیح ابن خزیمہ, صحیح ابن حبان, مستدرک حاکم, ان سب نے یہ کوشش پوری کی ہے کہ بالکل اوتھینٹک حدیث کریں, لیکن چلیں کچھ تھوڑی سی رہ گئیں, وہ بھی آ گئی ان کی بک میں, ٹھیک ہے, اس کو بھی آپ سرچ کر لیں. پھر بہقی, دارقطنی, دارمی, مسند احمد بن حنبل آپ کا آخری کام ہوگا کہ اس میں 55,000 حدیث ہیں جس میں صحیح, ضعیف, جعلی سب کچھ ہی ہے اس میں. پھر اس کے بعد جو باقی رہ گئی بکس تو ان کو پڑھ لیجئے گا, اور اس سے پھر کیا ہوگا کہ ایک آپ کا فائنل ڈیٹا ایسا آپ کا ایک پرسنل ڈیٹا بن جائے گا کہ جس سے جب کبھی بھی کوئی آپ اسکالر ہوں گے, کوئی آپ سے پوچھے گا, آپ اپنے ایکسل میں آپ نے جو ایک اپنا رزلٹ اور جو کچھ کیا ہے وہیں سے آپ سرچ کریں گے, آپ کو مل جائے گی. اور اب آپ پھر ایک کریں گے, پھر آپ اس کے بعد اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھائیے گا اس میں. تو آپ اپنی کتابیں, لیکچرز, آرٹیکل جو بھی لکھنا ہو تب لکھیے گا. یا چلیں بیچ میں آپ نے صحیح بخاری, مسلم, موطا, اس میں کوئی ایک بڑی کلیئر سی بات ہے تو اس پہ تو آپ ابھی بھی لیکچرز اور آرٹیکلز آپ کر سکتے ہیں. تو جناب آپ جو بھی سوالات ہیں بلا تکلف ای میل کر لیجئے. جزاک اللہ خیر واحسن الجزا, اور آپ کی اسائنمنٹس کا میں انتظار کرتا رہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.